یہ تصویریں امام خمینی کے اپنے مکان کی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ زمانہ ہے جس میں آپ کی ملکی سیاست دانوں، حکام اور حکومتی سطح کے افراد، خصوصاً صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس، ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی افطار پر مدعو کیا تھا۔ امام خمینی نے اس موقع پر کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف نماز مغرب و عشاء کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ حي على خير العمل، حي على خير العمل، أقامت الصلاة. نماز کے بعد امام صحن میں تشریف لے گئے اور تمام مہمانوں کے موجود ہونے کے باوجود کھڑے رہے، جو اس بات کی علامت تھا کہ امام کو ابھی کسی کے آنے کا انتظار ہے جس کی آمد امام کے لیے نہایت اہم ہے۔ فوراً ہی صدر جمہوریہ سید علی خامنہئی تشریف لے آئے اور امام نے ان کو اپنے قریب چلے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بیٹھ گئے۔ یہ آئندہ آنے والے بہت سے اہم مسائل کی طرف اشارہ تھا۔ امام خمینی نے کچھ ہفتوں کے بعد اور اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے آیت اللہ منتظری کے استعفے کو قبول کر لیا تھا، اور یہ امام کی طرف سے اپنی نیابت کی طرف آخری اشارہ تھا۔ ماہ رمضان کے بعد امام کی جسمانی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ سنیچر 23 مئی 1989 امام کی زندگی کا آخری دن تھا جو امام نے اپنے جماران کے دفتر میں گزارا۔ لیکن امام نے تحریک کی شروعات میں جس طرح حضرت ابراہیم نے شہنشاہی کے بت کو توڑا، اپنی راہ کے درمیان امریکہ کے بت کو توڑا، اسرائیل کے بت کو توڑا، اور وہ سلمان رشدی کا بت ایک مغربی دنیا کا ایک چھوٹا سا بت تھا جسے اسلام کے خلاف اور اسلام کی حقیقت کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اسے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ امام کو معدے کے کینسر کا مرض تھا، اور امام کو یہ مرض اس وقت سے پریشان کر رہا تھا جب امام نجف میں مقیم تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نے نجف سے ہجرت فرمائی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر امام کا یہ مرض امام کے جسم سے یک بیک غائب ہو گیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام کے میڈیکل پینل کے مطابق 1979 میں جب اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نجف سے باہر تشریف لائے تو امام کے جسم میں کینسر نے پھلنا پھولنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد 1989 میں دوبارہ امام کا مرض واپس پلٹ آیا تھا۔ امام کے مرض نے پھیلنا کیوں بند کر دیا اور دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، اس کی وجہ امام کے میڈیکل پینل کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، اور اسی وجہ سے آپ کو 24 مئی 1989 کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں آپ صرف 11 دن زندہ رہ سکے۔ ان کو اپنی بیماری کے بارے میں کسی حد تک معلوم تھا، لیکن کیونکہ انہیں خداوند متعال پر بھروسہ تھا تو کبھی ڈرے نہیں، اور جب بھی انہیں دل میں درد ہوتا
اور ہم ان کی خدمت میں جاتے تاکہ چیک اپ کرے، ہمیں تعجب ہوتا کہ ہم پریشان ہیں، اور وہ حرکتوں سے، ہمارے چہروں سے سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، تو وہ ہمیں تسلی دیتے تھے۔ شاید میں نے اس 40-50 سال کے عرصے میں کہ جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں ایسا مریض نہیں دیکھا جو اتنا منظم اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان کبھی ایسا رابطہ نہیں دیکھا۔ ان میں در حقیقت میرے لیے جو دیکھنے لائق چیز تھی وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات کے مطیع تھے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا، ایک ایسا عظیم و شان رہبر جس کی کافی شہرت تھی، جس وقت ڈاکٹر کوئی بات کہتا تھا تو وہ برابر عمل کرتے۔ امام قومی مسائل سے متعلق کافی سنجیدہ رہتے تھے، اور اسی وجہ سے امام ہمیشہ حکومتی سطح پر سید علی خامنئی، ہاشمی رفسنجانی جیسے ذمہ دار افراد کو جو امام کے شاگرد تھے طلب کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی امام دن بھر کی خبروں کا خلاصہ سننے کے لیے رات کی آخری خبروں کو ضرور سنتے تھے۔ امام اپنے چھوٹے سے ریڈیو اور اخبارات کو خود سے کبھی دور نہیں رکھتے تھے تاکہ دنیا بھر کی خبروں اور حالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ امام اپنے ان آخری 11 دنوں میں بھی متعلقہ افراد سے رابطے میں رہتے تھے۔ امام کی عادت تھی کہ وہ روزانہ ایران کے تقریباً ہر اخبار کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ ایران ریڈیو کو سنتے تھے اور خاص طور پہ ایران ٹی وی پر بھی اچھی خاصی ان کی نظر رہتی تھی، اور بالخصوص ایران ٹی وی پر آنے والی خبروں کو بھی کثرت سے سنتے تھے۔ ایران ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے چینل پر بھی اچھی خاصی نظر رکھتے تھے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ اکثر نامچین اخباروں کے ایڈیٹوریل پڑھیں، چاہے وہ ایران کے اخبار ہو یا دوسرے ملک کے اخبار، اور بالخصوص امریکی اور اسرائیلی اخبار۔ جس وقت امام اسپتال میں داخل تھے اسی دوران سید احمد خمینی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال میں رہے اور مستقل امام کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جو لوگ احمد خمینی کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ احمد خمینی کے اپنے والد سے محبت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر اس وقت کے بعد سے جب سے ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ خمینی نجف میں باسی اور ساواک کے افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے۔ ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران وہ کافی مذاق کیا کرتے تھے، وہ بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، وہ بہت ہی ہنسمکھ مزاج کے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو ان کے اس مزاج کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ ان کا یہ مزاج صرف بچوں کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور شیخ رفسنجانی سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں قبول کرے گا۔ روح اللہ نے ایک دن بھی اپنی نماز قضا نہیں کی۔ اچھی خاصی عمر ہونے اور جسمانی طاقت کے جواب دے جانے کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہی تھا کہ ویسے ہی نماز بجا لائیں جیسے عام حالت میں بجا لاتے تھے، جبکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن آپ کے اس اصرار کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ 87 سال کا یہ کمزور انسان خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا خدا کے حضور میں خجالت کی وجہ سے اپنے اوپر سختی کرتے تھے تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں۔ ایاک نعبد
व इय्याका नस्तईन। तस्बीह खुदा करते हुए सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। रोजाना अच्छा खासा वक्त कुरान की तिलावत में गुजारते थे और उसी तरह दुआ भी काफी पढ़ते थे। 10 साल के अरसे में कि जो मैंने इमाम की खिदमत में जमरान में गुजारे, उस अरसे में 2 मरतबा मफातिहुल जुनून पारा पारा हो गई। हालांकि इमाम अपनी किताबों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करते थे और बिलखुसूस मफाती को, जो दुआओं की अहम किताबों में से है। इमाम को उस किताब से बेहद लगाव था और उसे इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे कि उस 10 साल के अरसे में वो किताब 2 मरतबा खरीद गई और इसलिए उनके लिए नई किताब लानी पड़ी। इमाम की हालत रोज बरोज खराब होती गई और इतनी खराब हो गई कि आखिरी दिनों में आप अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इमाम को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए और आपके मैदे से कैंसर के ग़िदा को निकाल लिया जाए। इमाम ने ऑपरेशन से पहले ये फरमाया, खुमैन में मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को मेरे पास लाया जाए। एक दिन आका अहमद ने मुझे फ़ोन किया कि इमाम को मुझसे काम है। मैं इमाम के पास गया और कहा क्या हुक्म है। फरमाया मैं आपको अपना वकील बनाता हूँ। खुमैन में जो कुछ मेरे वालिद की तरफ से इर्स में मुझे मिला है उसे गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दो। उन्हीं के हुक्म से मुझे खुमैन का इमाम जुमा मुकर्रर किया गया। मैं गया ताकि देखूं इमाम को अपने वालिद से इर्स में क्या हासिल हुआ है। 4500 मीटर ज़मीन इमाम को अपने वालिद से इर्स में मिली थी। मैंने शोदा के ख़ानदान खुसरा को तरजीह दी और वो उनके दरमियान तकसीम कर दी। अभी उस ज़मीन पर मकानात हैं और वो लोग वहाँ रह रहे हैं और उस जगह का नाम इमाम स्ट्रीट रख दिया गया है। आप तवज्जो करें कि एक ऐसा इंसान आकर इनकलाब लाता है और फिर कुछ सालों तक उसकी रहबरी भी करता है। जब देखते हैं तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहा, न माल न दौलत, हत्ता ओहदा भी। फरमाते थे मुझे खुशी होगी अगर रहबर कहने के बजाय खिदमत गुजार कहें। ऑपरेशन के बाद इमाम खुमैनी की हालत बिगड़ती गई और डॉक्टर उनके मर्ज पर काबू नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई नहीं कि जिसने इमाम को कभी शिकवा करते सुना हो। इमाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक खुद को खुदा की हम्द सना में मशगूल कर रखा था। 3 जून शाम के 3:30 बजे अब इमाम के इंतकाल में कुछ ही घंटे बाकी थे। सांस बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर चल रही थी। मर्ज की शिद्दत चेहरे से साफ मालूम हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद इमाम का बार बार यही इसरार था कि नमाज मगरिब व इशा को पढ़ लें और ये आपकी आखिरी नमाज थी। बहुत अजीब है कि वो हालत कि जिसमें इमाम को अस्पताल में दाखिल किया गया था, एक नली उनके मुंह से हलक में डाली गई थी कि कोई बात तक नहीं कर सकी, लेकिन इमाम ने उस हालत में भी मुस्तहबात नमाज को अंजाम दिया और उसी हालत में नमाज शब भी पढ़ी। अगर आप उस फिल्म पर गौर करें, इमाम उंगली के इशारे से अस्पताल के बिस्तर पर मुस्तहबी नमाज को इस तरह पढ़ते थे कि किबला की तरफ इशारा करते
आबरू के इशारे से और सर के इशारे से रुकू व सुजूद करते, लेकिन नमाज को कभी तर्क नहीं किया। इमाम के सर, उनकी आंखों और उनके हाथों के इशारों से पता चलता था कि वो रुकू और सुजूद करते थे, और आखिर में वो खुदा की हम्द व सना करते हुए इस दुनिया से चले गए। मैं ये कह सकती हूँ, मैं वो आखिरी शख्स थी कि जो उनके आखिरी बाहोश लम्हों में उनके सिरहाने थी, और बेहोश होने के बाद उन्हें दोबारा होश नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर सबको अंदर बुलाओ, तो मैं किसी को भेजकर मैंने अपनी माँ, अपने भाइयों और अपनी बहनों को अंदर बुलवाया, और हम सब के सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बहुत ताज्जुब की बात थी कि ऐसी हालत में भी उन्होंने 2 शरई मसलों का जवाब दिया। मैंने उनकी जबान से निकलने वाले आखिरी लफ्ज को भी सुना था। मैंने पहले उनसे नमाज के बारे में पूछा था, नमाज शब के बारे में। उन्होंने मुझे जवाब दिया था, लेकिन मैं उनके आखिरी अल्फाज समझ नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे बत्तियां बुझा देने को कहा। शायद वो ये समझ रहे थे कि हम उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर रुकना चाहे वो रुकिए, और जो बाहर जाना चाहे वो बाहर जा सकता है, और फिर से बत्तियां बुझा देने को कहा। मेरी माँ और मेरी बहनें एक एक करके बाहर चली गई। मैं उनकी तरफ मुड़ी और उनके चेहरे का बूसा लिया। मैंने देखा कि वो अपनी उंगलियां हिला रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो नमाज पढ़ रहे थे। खुदा बेहतर जानता है। मैंने उनकी उंगलियों के इशारे से ये अंदाजा लगाया कि वो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने बत्तियां बुझा दी और कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके बाद दोबारा उन्हें कभी होश नहीं आया। डॉक्टरों ने होश में लाने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने सारी मुमकिन कोशिशें कर ली ताकि उनका दिल दोबारा धड़कने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि इमाम ने कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें खोली थी और वो आसमान की तरफ देख रहे थे। ये उनके आखिरी लम्हात थे। हार्ट फेल की वजह से इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि वो दरअसल मैदे की बीमारी में मुब्तला थे। लामफुल नाम का कैंसर था और उनकी मौत उसी की वजह से हुई। इंतकाल हुआ। आखिरकार इमाम खुमैनी शब शंबे 28 शव्वाल के मुताबिक
3 जून 1989 को 87 साल 9 महीने 10 दिन की उम्र में इस दार फानी से दार बका की तरफ कूच कर गए। इमाम जमरान में किराए के मकान में रहते थे और इस दुनिया से रुखसत होने तक उसी किराए के मकान में रहे। इमाम को गुस्ल कफन आधी रात में उसी किराए के मकान में दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह बुलंद पीशवाए मुसलमानान व रहबर आज़ादान जहान हजरत इमाम खुमैनी बे मलकूत आला तैयबात। जहां मुनासिबत आज सूझे हुज्जतुल इस्लाम सैयद अहमद खुमैनी फर्जंद इमाम खुमैनी बयान इमाम के फर्जंद सैयद अहमद खुमैनी ने आपकी रहलत की रात में बयान जारी किया जो जमहूरियत इस्लामी ईरान के सरकारी टेलीविजन से नशर किया गया। इमाम का दफ्तर बंद कर दिया गया है और शरई हुकूम नेज़ खुम्स व ज़कात कबूल करने के सिलसिले में फिलहाल दफ्तर माजूर है। उस वक्त कई लोग थे जो खरबों तूमान इमाम के दफ्तर में देना चाहते थे, लेकिन सैयद अहमद ने कहा कि उन्हें नहीं लाओ क्योंकि अब इमाम यहाँ नहीं है। जब इमाम खुमैनी अस्पताल में थे, एक आलिम ने कुछ पैसे इमाम के दफ्तर भेजे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पैसे उन्हें लौटा दिए गए और कहा गया कि सैयद अहमद ने कहा कि उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया है। सैयद अहमद ने 800 मिलियन का चेक हौज़ इल्मिया के सरपरस्त आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी के हवाले कर दिया ताकि उससे तुल्लाब का शहरिया दिया जा सके, और कहा कि इमाम के बैंक के अकाउंट में जो पैसा था वो इमाम खुमैनी के घर वालों की मिल्कियत नहीं है बल्कि कुम के हौज़ इल्मिया की मिल्कियत है। इमाम खुमैनी के दफ्तर में मौजूद तमाम शरई रुकूम को आपकी रहलत के बाद हौज़ इल्म कुम के दीनी तुल्लाब पर सर्व कर दिया गया। इमाम के अहले खाना ने इन रुकूम के मसरफ में न तो कोई दखालत की और न उनसे कुछ हासिल किया। इसके अलावा सैयद अहमद खुमैनी ने न तो अपने वालिद की जिंदगी में और न ही आपके इंतकाल के बाद जब तक खुद जिंदा रहे कोई सियासी ओहदा व मनसब कबूल नहीं किया। आपका ये अमल बजात खुद मर्जियत के वारिस होने का मुतालिक एक किस्म का इनकलाब था। जैसे कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि मराजा जितना भी इक्तिसादी, इल्मी और सियासी सरमाया रखते हैं उसके असर और रसूख अपने खानवादे के लिए बतौर मीरास छोड़ जाते हैं, लेकिन ये बात इमाम के घराने पर सादिक नहीं आती क्योंकि आपके घराने ने सियासी और इक्तिसादी एतबार से कभी कोई इस्तेफादा नहीं किया, जबकि मोहब्बत और एहतराम के लिहाज से आपके घराने को एक बड़ी मंजिलत हासिल है। कुम के हौज़ इल्मिया के सरपरस्त आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी ने मुझे इमाम खुमैनी और उनके फर्जंद आक़ा अहमद की शख्सियत के बारे में एक दिलचस्प बात बताई थी।
کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آقا احمد کی شخصیت کے بارے میں ایک اہم بات ہے جسے تمہیں جاننا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن کہ جب میں حوضے کا سرپرست تھا، سید احمد نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حوضے کے سبھی مدرسین کو اطلاع کر دو کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب سبھی جمع ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ سید احمد ایک بڑی تھیلی کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تحفہ اور ہدیہ ہے جسے امام کے چاہنے والوں نے امام کو دیا تھا۔ پیسے ہیں اور سونا بھی ہے، اور ہم امام کے گھر والے اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں تاکہ اس پیسے اور سونے سے طلاب کا شہریہ دیا جا سکے۔ اتوار کی صبح کو رسمی طور پر امام کی رحلت کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد عربی اور مغربی میڈیا نے بڑے پیمانے پر امام خمینی کے جانشین کے بارے میں سیاسی اظہار نظر اور تجزیہ و تحلیل شروع کر دیا۔ میڈیا میں امام کے جانشین کے بارے میں ایک پر اسرار کشمکش کو پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کشمکش کے ملسس کے طور پر احمد خمینی، خامنائی اور رفسنجانی کو سامنے لایا جا رہا تھا۔ میڈیا کو یقین تھا کہ احمد خمینی اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور ان کے امکانات زیادہ ہیں۔ امام خمینی کی رحلت کے چند گھنٹوں بعد ہی مجلس خبرگان کا ایک ہنگامی جلسہ منعقد کیا گیا، جس کا ہدف جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے نئے رہبر کا انتخاب کرنا تھا۔ امام کے انتقال کے بعد خبرگان نے ایک میٹنگ بلائی۔ بحث ہوئی کہ رہبری گروہی صورت میں ہو یا فردی۔ گروہی نظریہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ فردی ہو نہ گروہی۔ اس کے بعد فرد پر بحث شروع ہوئی، اور آخر مجلس خبرگان نے مکمل اکثریت کے ساتھ ایک شخصیت کا جو باوقار، باصلاحیت، مدیر، مدبر، شجاع، فقیہ اور عدالت پسند اور آزادی پسند، یعنی حضرت آیت اللہ خامنائی مدعز اللہ العلی کو اسلامی نظام کی رہبری کے لیے حضرت امام رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد انتخاب کیا۔ امام خمینی کی رحلت سے 40 سال پہلے سے لے کر ہر مرحلے پر امام خمینی کے سید خامنائی کے ساتھ سلوک ایک خاص اہمیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے سے پہلے اور انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد بھی آیت اللہ خامنائی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام نے سخت حالات میں آیت اللہ خامنائی کے کاندھوں پر ذمہ داریاں رکھی۔ ایران کے صدر رجائی کی شہادت کے بعد کہ جس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ امام علماء کو صدر کے عہدے کے لیے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے، ایسے وقت میں امام نے آیت اللہ خامنائی کو صدر کے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دی، اور آیت اللہ خامنائی انتخابات میں جیت گئے اور ایران کے صدر بن گئے۔ اس وقت وہ دفاعی کونسل کے صدر تھے اور مسلح فوج کے ڈپٹی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ تہران کے امام جمعہ بھی تھے۔ دوسرے کام میں بھی امام ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور شرعی رقوم کو خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں دیتے تھے۔ جس وقت میں امام کے دفتر میں کام کرتا تھا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک سے پیسہ آتا یا کوئی سونا دے جاتا تھا تو امام ہمیں حکم دیتے تھے کہ اس رقم کو سیدھے آیت اللہ خامنائی کو دے دیا جائے۔ امام ایسی چیزوں میں آیت اللہ خامنائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اور جبکہ امام
کی نظر میں یہ ذمہ داری بہت حساس تھی۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے امام کو کہتے سنا ہے کہ اس رقم کو آیت اللہ خامنہئی کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ دفتر کے کام ختم ہو جانے کے بعد امام خمینی کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں پر بھی آیت اللہ خامنہئی ایک استثنا ہے۔ جب بھی وہ وہاں آتے تو امام کہتے کہ انہیں کبھی انتظار نہیں کروایا جائے اور ہم سے کہتے کہ اپنے کاغذات کو جمع کرے اور آیت اللہ خامنہئی کے جانے کے بعد میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ امام کا یہ خاص سلوک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کی نظر میں آیت اللہ خامنہئی کا ایک عظیم مقام تھا۔ جی ہاں، میرا ماننا یہی ہے کہ پورے ایران میں امام کے جانشین کے لیے سب سے بہترین شخص آیت اللہ خامنہئی ہی تھے، کیونکہ حوزہ ان سے مانوس تھا، ہم بھی انہیں جانتے تھے اور امام بھی ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ دراصل امام نے اپنے کچھ بیانات کے ذریعے سے اس مرحلے میں ہماری مدد کی تھی جس میں وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ خامنہئی ہمارے رہبر بن گئے ہیں، اور مجلس خبرگان بھی ان سے اچھی طرح مانوس تھی، ہمیں ان کا انتخاب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا نے سید احمد خمینی کی زبانی آیت اللہ خامنہئی کے ولی فقیہ ہونے کو بیان کیا تو دنیا کے مبصرین اور سیاسی نظریات پر بحث کرنے والوں نے اس بات پر نہایت تعجب کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر کوہ مقننہ، قضائی، اجرائی اور تینوں افواج کے سربراہوں نے بھی آیت اللہ خامنہئی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور اس کے بعد نگاہیں مسلمانوں کے نئے رہبر کی طرف اٹھ گئیں کہ امام کے وصیت نامے کو پڑھیں۔ دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرید. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. روز منگل صبح میں امام خمینی کے جنازے کو مسلح تہران میں منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی خبر چاروں طرف پھیلی سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں، اور 2 گھنٹے کے اندر ہی نگر مسلح تہران اور اس کے آس پاس
20 लाख से ज्यादा अफराद जमा हो गए ताकि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें और उनको आखिरी बार खुदा हाफिज कह लें। उस इमाम को जिसके जैसा इंसान ईरान और उसके अतराफ के इलाके ने इस सदी में तो कम अज कम नहीं देखा था। कशी जनाजे के मुंतजमीन ने आपके जनाजे को जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर शीशे से बनी एक जगह पर रख दिया था। दूसरी तरफ सैकड़ों हजार लोग चौक दर चौक मुसल्ला की तरफ आए चले जा रहे थे। तेहरान ने उस रोज और शब को दीवानावार बसर किया। ऐसा लगता था जैसे लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते कि इमाम रहलत फरमा चुके हैं। इमाम के इंतकाल की खबर गोया उस बिजली की तरह थी जो अचानक लाखों इंसानों पर आ गिरी थी। हजारों लाखों लोगों की आहोबुका, चीखे, नाले, गम अंगेज नारे और मातमी दस्ते, ये सब उस आशिक कौम का रद्द अमल था जो अपने महबूब रहबर के फकदान पर खून के आंसू बहा रहा था। इमाम के जनाजे के चारों तरफ सियाह लिबास में मुलव्वस और मातम करते हुए लोगों ने गम अंदो गिरिया बुका का एक ऐसा मंजर मुसल्ला कुदस के खाक पर रख्म किया था जिसको इस सदी में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 5 जून तेहरान की तारीख का वो दिन है जब इस शहर में चारों तरफ एक कयामत बरपा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसराफील ने सूर फूंक दिया हो और कयामत आ गई हो। हर आदमी इमाम के जनाजे पर नमाज मैयत पढ़ने की तैयारी कर रहा था। कई किलोमीटर लंबी सफ़ें तश्कील हो गई थी। अरबी मुमालिक और बहुत से दुनिया के दूसरे हिस्सों के इदारों के जिम्मेदारान और सियासी और रूहानी शख्सियात का इज्तिमा इस मौके पर अपने वजूद का एहसास दिला रहा था। दुनिया भर से अफराद आते गए और इस गमगीन और अलम अंदोह में डूबे हुए लोगों के सैलाब के हमरा होते गए। फरोज मंगल 7:30 बजे सुबह आयतुल्लाह उज़्मा गुल पैगानी ने इमाम के जनाजे पर इमामत के फराइज अंजाम दिए। बजे सुबह तदफीन शुरू हुई। इमाम के जनाजे को एक खुसूसी गाड़ी में रखा गया जो इंसानों के इस सियाह समंदर को हजारों मुश्किलों के साथ चिरती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि इमाम को उनकी अबदी आराम गाह तक पहुंचाया जा सके।
ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہیں وہاں کیوں دفن کیا گیا؟ اس رات اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ امام کو کہاں دفن کیا جائے۔ ایک نے کہا کہ تم نے حضرت معصومہ کے قریب، دوسرے نے کہا کہ جمران میں، حسین جمران کے بغل میں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اور تہران کے درمیان کسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک دیش پر دفن کیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن کسی نے بھی اس جگہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں وہاں موجود تھا، بہت سی جگہوں کا تذکرہ ہوا، لیکن اس جگہ کا کسی نے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ ہمیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم نے اس جگہ کو کیوں چنا، بہشت زہرا کے قریب، جو ہمارے شہداء کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم نے امام کے دفن ہونے کے لیے اس جگہ کو چنا۔ سبھی نے کسی جگہ کا مشورہ دیا اور اپنی بات پر اصرار بھی کر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اس جگہ کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اچانک سبھی نے اس جگہ کی رائے پیش کی اور یہاں پر دفن کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد مجھے امام کے الفاظ یاد آ گئے جس میں امام نے کہا تھا، اے خدا، مجھے شہداء کے نزدیک قبول کرنا۔ گاڑی تدفین کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ مصلی تہران سے بہشت زہرا کے 20 کلومیٹر کے فاصلے کو گاڑی بہت دھیمی رفتار سے طے کر پا رہی تھی۔ تشییع جنازے شروع ہو چکی تھی، گاڑی لوگوں کے ہاتھوں پر معلق تھی، اور عالم یہ تھا کہ گاڑی ایک تنکے کی طرح لوگوں کے ہجوم کے اس سیلاب میں ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ لوگ خود بخود گاڑی کو زمین سے بلند کیے دے رہے تھے۔ یہ منظر ایران میں اس دن کی یاد تازہ کر رہا تھا جب آپ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی تقریر بہشت زہرا میں ہوگی، اور آپ کی آمد کے بعد ایرانی عوام سے وہیں پر ملاقات بھی ہوگی، جس دن 70 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ مختلف قسم کے قومی مسائل برسوں تک ایران کے ساتھ جنگ، اقتصادی پابندیاں اور ایران کے خلاف ہر قسم کے غلط پروپیگنڈے پر مشتمل ان 10 سالوں میں کوئی امام کی شخصیت پر ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں دکھا سکتا تھا، بلکہ اس کے برخلاف آپ اپنی قوم کے محبوب ترین قائد اور رہبر بن کر ابھرے تھے، جس کا ثبوت 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل وہ انسانی سمندر تھا جو آپ کے ساتھ آپ کی ابدی منزل بہشت زہرا تک آیا تھا۔ اتنے لوگوں کا یہ اجتماع تاریخ بشریت کے اہم اجتماعات میں سے ایک تھا۔ تاریخ میں ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے بڑے انسانی مجمع نے کسی کے تشییع جنازے کی ہو۔ سپاہ پاسداران کی مداخلت اور چوطرفہ کارروائی کے ساتھ ان کے دقت عمل کے بعد ہی یہ امر ممکن ہو سکا کہ آپ کے جنازے کو ایک ایسے راستے سے ہائی وے تک لے جایا جائے جو پہلے سے طے نہیں تھا۔ چونکہ لوگوں کی بھیڑ اور ان کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا ایسی صورتحال میں آپ کے جنازے کو بہشت زہرا لایا جا سکے۔ ہائی وے پر آنے کے بعد آپ کے جنازے کو ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا گیا تاکہ ہوائی راستے سے بآسانی بہشت زہرا پہنچایا جا سکے۔
جہاں تدفین ہونا تھی وہاں ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا، لیکن اس کے نیچے اترتے ہی جنازے کی منتظر بھیڑ بے قابو ہو گئی اور پولیس اور فوجی دستوں کے حلقوں کو توڑتی ہوئی تابوت کی طرف دوڑنے لگی۔ دیوانہ وار اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے لوگوں نے تبرک سمجھ کر کفن کو پارا پارا کر دیا۔ پولیس نے لاکھ کوشش کی، یہاں تک کہ ہوائی فائرنگ بھی کی، لیکن لوگوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد فوج نے اس مسئلے کو اس انداز سے حل کیا کہ آپ کی میت کو دوبارہ ہیلی کاپٹر میں رکھ دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر پرواز کر گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تاکہ آپ کو دوبارہ کفن دیا جا سکے۔ ایک ایسا منظر جو کبھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی مجبوری ہے کہ وہ اس واقعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر ثبت کر لے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں امام اپنے 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب عاشقوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ تدفین کا مرحلہ دوسری مرتبہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ذمہ داران مملکت حیران و پریشان تھے کہ آخر کیا کریں، لوگوں کے اس عشق و محبت کے آگے کون سا چارہ اپنائیں، کیونکہ یہاں موجود ہر عاشق کی یہی دلی خواہش تھی کہ امام کے جنازے کو مس کیے بغیر امام کو الوداع نہ کہیں۔ اس درمیان ہاشمی رفسنجانی ہیلی کاپٹر سے اترے اور آپ نے امام کے جنازے کو واپس کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے اور امام کا جنازہ مسلسل تیسری بار تکفین کے لیے واپس کر دیا گیا۔ اس بار بذات خود احمد خمینی جنازے کے ساتھ آئے تاکہ تدفین کے مراحل انجام پا سکیں۔ لوگوں کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اعلان کر دیا گیا کہ تدفین اب 1 دن بعد ہوگی، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہیلی کاپٹر نے کئی بار نیچے اترنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 6ٹھی بار زمین پر اتر سکا۔ اس دفعہ امام کے جنازے کو لوہے کے ایک ایسے تابوت میں لایا گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا تاکہ کسی کا ہاتھ آپ کے بدن اور کفن تک نہ پہنچ سکے۔ امام خمینی کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آج رہبر انقلابی اسلام کے عنوان سے امام کا نام پوری دنیا میں پہچانا جا چکا ہے۔ ایسا رہبر جس نے 20ویں صدی کے واحد اسلامی انقلاب کو سر انجام تک پہنچایا۔ امام یوں تو بہت سی صفات کے مالک تھے، لیکن آپ کی رہبری اور قیادت کی صفت زیادہ پہچان کا باعث بنی اور آپ نے اسی کے ذریعے شہرت بھی پائی۔ علمی فقہی دنیا میں آپ جدت پسند فقیہ و مرجع کے طور پر مشہور ہوئے، وہ بھی اس طرح کے 1200 برس گزر جانے کے بعد بھی فقہا اور مراجع حکومت اسلامی تشکیل دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی صورتحال میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے بعض گزشتہ علماء کی طرح صرف شرعی رسوم کو حاصل کرنے، کتابیں اور رسالے لکھنے اور امام کے ظہور کا انتظار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت بھی تشکیل دی۔ یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے گزشتہ علماء کے درمیان ہمیشہ مورد بحث و جدل قرار پانے والے ایک اہم نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ جی ہاں، وہ نظریہ جس کا عنوان ولایت فقیہ ہے، وہ نظریہ جس نے اسلامی فقہا اور علماء کو اعتبار بخشا اور ولایت امر کو ان کے حوالے کر دیا، وہ نظریہ جس نے ثابت کر دیا کہ ایسی سیاست جو اصول دین سے موافق نہ ہو اور ولایت فقیہ کے سائے میں پروان نہ چڑھے، باطل اور غیر قابل قبول ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مذہب و سیاست کو الگ الگ ثابت کرنے والے نظریے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور یہ سب آپ نے اس زمانے میں کیا
जब उलमा और फुकहा हौज़ा हाय इल्मिया में अपने हुजरों में बैठ जाना गनीमत समझते थे और सियासी उमूर में दखालत के बारे में सोचते तक नहीं थे। आज इन उलमा और फुकहा का फरीज़ा है और उन पर वाजिब है कि सियासी मैदान में उतरें और माशरे को सियासी लिहाज से आगे बढ़ाते हुए सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करें। इसमें तमाम उलमा इकराम शामिल हैं, यहाँ तक कि वो उलमा भी जो नजरिया विलायत फ़क़ीह के मुखालिफ हैं और उसके कायल नहीं है। इमाम खुमैनी के मुरीदों और उनके चाहने वालों के मुताबिक इमाम ने अपनी उम्मत को एक ऐसे वक्त में नजात दी जब बकिया दूसरे तमाम अफराद हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। शियों के 12वें इमाम हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की ग़ैबत के 1200 साल बाद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी नामी एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने विलायत फ़क़ीह की बुनियादों पर एक नई इस्लामी हुकूमत की तश्कील दी। ऐसी हुकूमत जिसमें सबसे ऊपर फुकहा का हुक्म चलता था और वो हुकूमत करते थे। यही वो इस्लामी हुकूमत है जिसके लिए गुज़िश्ता सदियों तक मुसलमान आलम सही और कोशिश करते चले आ रहे थे। इसीलिए आपके बाद नए वली फ़क़ीह का इंतखाब किया गया। इमाम खुमैनी की अजमत के लिए इतना काफी है कि आपने नजरिए विलायत फ़क़ीह को मुसलमानों के लिए अमली तौर पर पेश कर दिया। मुसलमानों के लिए यही आपकी मीरास थी। हर साल 3 जून का दिन इमाम खुमैनी का यौम वफात है। मुरूर ज़मान के साथ साथ आपकी शख्सियत और आपका अमल आने वाली नस्लों के लिए मजीद वाज़ेह होकर सामने आएगा। इमाम अपनी सदी के सबसे रोशन सितारे थे और हमेशा इसी तरह रोशन बाकी रहेंगे। जो आपके बारे में कहा और सुना गया वो उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं है जो बयान न हो सका। आपकी तारीख के तशना पहलू इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि तारीख इजहार नजर का एक जरिया है और कुछ नहीं। امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواحنا علیه الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.